بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جب آپ گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں تو دنیا کی تمام توجہ آپ ہی کی طرف ہوتی ہے؟ کیا آپ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ سکول، کالج، یونیورسٹی یا بازار میں آپ کے آس پاس لوگ آپ ہی کو نوٹس کر رہے ہوتے ہیں، جس کے باعث آپ گھر سے نکلنے سے پہلے کئی منٹ تک اپنی مانگ سیدھی کرتے رہتے ہیں، یا جس کی وجہ سے چائے کا ایک چھوٹا سا داغ اگر آپ کی قمیض پہ لگا ہو تو وہ آپ کو پریشان کیے رکھتا ہے؟ یا اگر آپ اس مخمصے کا شکار ہیں تو اپنی آمدن کا ایک بڑا حصہ کیا آپ اعلیٰ برانڈز پہ، مہنگے برانڈز پہ خرچ کر رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سپاٹ لائٹ ایفیکٹ کا شکار ہیں۔ سپاٹ لائٹ ایفیکٹ ایک کامن نفسیاتی کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں نوٹس کر رہے ہیں، نوٹس تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اتنا نوٹس نہیں کر رہے ہوتے جتنا سپاٹ لائٹ ایفیکٹ کے شکار لوگوں کو لگتا ہے۔ اگر سپاٹ لائٹ ایفیکٹ کی کنڈیشن ہماری عادت بن جائے تو یہ ہمیں شدید نفسیاتی امراض کا شکار کر سکتی ہے اور ہماری جو خود اعتمادی ہے اس کو بڑا شدید نقصان پہنچا سکتی ہے۔ سپاٹ لائٹ ایفیکٹ کا لفظ یا فریز پہلی دفعہ تھامس گائلووچ اور ان کے ساتھی ورکروں نے دنیا کو متعارف کروایا، جو کہ 1990 کے اواخر میں سائیکالوجی کے فیلڈ میں ان کی ریسرچ کا مرکز رہا۔ انہوں نے لوگوں کے ایک گروپ کو ایسی ٹی شرٹیں پہنائی جن کے اوپر ایک میوزیشین کی تصویریں بنی ہوئی تھی، اور وہ میوزیشین اس ٹائم لوگوں میں کوئی اتنا فیمس نہیں تھا بلکہ لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ تو ٹی شرٹیں پہننے والوں کو یہ لگا کہ کم از کم 50% لوگ یا اس سے زیادہ ان ٹی شرٹس کو دیکھ کے انہیں جج کریں گے، اور انہیں ان لوگوں کو، یعنی جنہوں نے شرٹیں پہنی تھی، ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن حقیقتاً جب اس ایکسپیریمنٹ کو کنڈکٹ کیا گیا تو اس کا رزلٹ یہ تھا کہ 25% سے بھی کم لوگوں نے ان شرٹوں کو یا ان شرٹوں پہ بنے ہوئے اس میوزیشین کی تصویروں کو آبزرو کیا۔ سپاٹ لائٹ ایفیکٹ ظاہری نظر آنے والی چیزوں تک ہی محدود نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق اس چیز سے بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ ہمارے کام کو جج کر رہے ہیں یا نہیں۔ سپاٹ لائٹ ایفیکٹ کن لوگوں کو زیادہ متاثر کر سکتا ہے، یہ جاننے کے لیے اس کی وجوہات کا پتہ ہونا لازمی ہے، اور اس کی بڑی وجوہات میں سے ایک جو ہے وہ سیلف کانشیسنس کو مانا جاتا ہے۔ سیلف کانشیسنس کا مطلب یہ کہ جتنا ہمیں اپنے آپ کو لوگوں کی نظر میں اہم سمجھنا چاہیے اس سے کم یا زیادہ ہم اپنے آپ کو اہم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی دوسری بڑی وجہ سوشل اینزائٹی ہوتا ہے، جس کا اثر یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دنیا کی توجہ کا مرکز مانتے ہیں۔ سپاٹ لائٹ ایفیکٹ سے دو بڑے نفسیاتی مسائل جڑے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے ایلوژن آف ٹرانسپیرنسی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی دماغی صلاحیت کو لوگوں کی نظر میں حد سے زیادہ کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر اس کا شکار خدا نخواستہ کوئی ٹیچر ہیں تو ایسے ٹیچر جب کلاس میں جاتے ہیں تو انہیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر ذرا سا بھی کسی کوسچن کا آنسر جو ہے وہ ہم درست نہ دے پائے تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی۔ اب اس کی وجہ سے وہ غلط پڑھانے یا غلط کسی کوسچن کو رسپونڈ کرنے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اسٹریٹ اوے کلاس میں بتا دیں کہ آپ کو ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم اس کا آنسر نہیں آتا، لہٰذا آپ بعد میں دیکھ کے یا کوئی بک کنسلٹ کر کے انہیں بتا دیں گے۔ لیکن چونکہ ایسے ٹیچرز کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کی ہنسی بڑھنی ہے، طنزاً اسٹوڈنٹس ان پہ ہنسیں گے، تو یاد رکھیں کہ 15 سے 20% اسٹوڈنٹس جو ہیں اکارڈنگ ٹو ریسرچ وہ ہنس جائیں گے طنزاً، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کی آتھینٹیسٹی تو برقرار رہے گی۔ سپاٹ لائٹ ایفیکٹ سے جڑا دوسرا نفسیاتی مسئلہ ہے کہ ہم ضرورت سے کم اپنی اہمیت کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ خدا نخواستہ اگر ہم سپاٹ لائٹ ایفیکٹ کا شکار ہیں تو ایسا ممکن ہے کہ ہم شادی بیاہ کی تقریب میں جائیں اور خود ہی دل میں یہ خیال گھڑتے رہیں کہ لوگ ہمیں اس طرح سے اہمیت نہیں دے رہے جس طرح انہیں دینی چاہیے، یا ہمارے ارد گرد جو ہمارا حلقہ احباب ہے، ہمارے کلاس فیلوز ہیں، وہ ہمیں اس طرح سے ٹریٹ نہیں کر رہے جس طرح سے انہیں ہمیں ٹریٹ کرنا چاہیے، یعنی لوگ ہمیں گھاس نہیں ڈال رہے، لہٰذا ہم نکمے ناکام قسم کے لوگ ہیں۔ اس کو فالس یونیکنیس ایفیکٹ کہا جاتا ہے، اور اس کے شکار لوگ دل میں خواہ ایک پریشانی پال بیٹھتے ہیں اور اندر ہی اندر کڑتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ خیال نہیں آتا کہ دوسرے کے اپنے بھی مسائل ہو سکتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی انا کے مارے ہم ہی ایسے ہیں جو دوسروں کو کمتر سمجھ رہے ہیں،
ان کی پریشانی کا خیال تو نہیں کر رہے، الٹا ہمیں لگ رہا ہے کہ لوگ ہمیں توجہ نہیں دے رہے۔ تو اتنے سنجیدہ مسئلے کا حل کیسے ممکن ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک چیز ہم اپنے دل و دماغ کو سمجھا لیں تو اسپاٹ لائٹ ایفیکٹ تقریباً ختم ہی ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہ ہر کسی کے اپنے 100 مسائل ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہے خدا نخواستہ، تو کسی کو کیا پڑی ہے کہ وہ اپنی پریشانیوں کے ساتھ ساتھ ہماری بارے میں بھی سوچ جو ہے وہ اپنے دماغ میں پال کے الٹا اپنی پریشانیوں میں یا اپنی سوچ میں اضافہ کرتا پھرے۔ دنیا کے تقریباً 3/4 لوگوں کے پاس دوسرے کے بارے میں سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، اور باقی جو تقریباً 25% یا اس سے بھی کم لوگ جو بچتے ہیں، اگر وہ سطحی اور لا یعنی باتیں بغیر کسی مثبت وجہ کے دوسرے کے اندر نوٹ کرتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ وہ خود ہی نفسیاتی مریض ہوں، لہٰذا انہیں سیریس لینے کی ضرورت نہیں۔ اسپاٹ لائٹ ایفیکٹ کو کم کرنے کی ایک اور جو حل بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سوشل انٹریکشن کے دوران پوری توجہ کے ساتھ دوسرے کی بات سنیں۔ ویسے بھی یہ کمیونیکیشن کے آداب کے اور سوشل ایتھکس کے خلاف ہے کہ جب آپ دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوں تو اس کی بات مکمل توجہ سے نہ سنیں۔ جب آپ پوری توجہ اس بات پہ رکھیں گے، اس آئیڈیا پہ رکھیں گے جس کے حوالے سے آپ ڈسکشن دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوں، تو اس وقت منفی خیالات اور اپنے بارے میں خیالات کہ میں کیسا لگ رہا ہوں گا وہ اس پرٹیکولر ٹائم پہ تھم جاتے ہیں۔ اسپاٹ لائٹ ایفیکٹ کی ایک اور جو ریمیڈی بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہی آپ کو اپنے بارے میں، اپنے خلاف آپ کے دل و دماغ میں کوئی منفی خیالات آ رہے ہوں تو آپ اپنے اس خیال سے ہی سوال کریں کہ پھر کیا ہے، سو واٹ۔ مثال کے طور پہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ CSS امتحان دیں اور فوراً آپ کو خیال آتا ہے کہ اگر فیل ہو گئے اور لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا تو پھر تو بےزتی ہو جائے گی، تو پھر آپ اپنے ہی آپ سے سوال کریں کہ فار ایگزامپل کوئی دوسرا ہنس جائے گا تو پھر کیا ہوگا۔ اگر تو آپ ایگزام دیں ہی نہ، CSS اٹیمپٹ ہی نہ کریں، تو پھر تو فیل پاس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدانوں میں، ایک دفعہ کامیابی نہ صحیح، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ۔ اسپاٹ لائٹ ایفیکٹ لگتا تو بڑا عام سا مسئلہ ہے لیکن ہے بہت اہم، جو کہ ہماری پرسنالٹی میں منفی پہلو اجاگر کر سکتا ہے، ہمارے سیلف کانفیڈنس کو شیٹر کر سکتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اسپاٹ لائٹ ایفیکٹ کے مسئلے کو سالو کرنے میں مدد دے گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو۔